نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول، آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے پیارے تاجدار عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ مبارکباد کے لیے، اس کے لیے مبارکباد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ انسانوں پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، یہ بھی ایک احسان عظیم ہے۔ اللہ انسان نہ بناتا، سانپ، بچھو، زہریلے جانور، کتا بلی بنا دیتا، لوگ حقارت کے نظر سے دیکھتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر اللہ نے احسان یہ فرمایا کہ ایمان کی دولت سے نوازا، انسان بنا دیا، اور ایمان سے محروم رہے تو کامیابی اور نجات وہ ایمان والوں کے لیے ہے، جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور پھر احسان عظیم اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام امتوں میں جو سب سے بہترین امت ہے، خیر امم جس کو کہا قرآن کریم کے اندر، تمام نبیوں میں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں میں جو رسولوں کے سردار ہیں، اور پوری دنیا کا وجود ان کے واسطے اور وسیلے میں ہے، ان کی امت میں آپ کو اور ہمیں پیدا فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کو جب عالم ارواح میں دیکھا، اس کی جاذبیت اور کشش کو دیکھا، تو اللہ سے معلوم کیا یہ امت تو بڑی کشش والی ہے، کاش یہ امت مجھے مل جائے۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، پیغام آیا کہ نہیں، یہ امت ہم نے کسی اور کے لیے تیار کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، جب ایسی بات ہے تو پھر مجھے اس امت کا فرد بنا دو۔ آواز آئی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، آپ ایک نبی ہیں اور یہ ایک امت ہے۔ معلوم ہوا اتنا برگزیدہ نبی اس امت پہ پیدا ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ اور آپ کے آنے کی خوشی ہم سب کو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں آنا اس دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا دنیا سے جانا دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک تو حقیقی محبت ہے اور ایک رسمی محبت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلے آپ یوں دیکھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں جب نہیں آئے تھے تو اس وقت کا عالم دنیا میں کیا تھا، اور جب آپ آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ آقائے دو جہاں کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کے آپس کے اختلافات اتنے وسیع تھے کہ اگر ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے لڑائی ہو جاتی تھی، یہ لڑائی کا سلسلہ پشت پشت چلتا رہتا تھا۔ مرنے والا اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرا ان سے جو 36 کا آنکڑا ہے، میری ان سے جنگ اور لڑائی ہے، کئی سو سال سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا
عورتوں کی بے حرمتی بے عزتی کرنا، چوری ڈاکہ زنی زناکاری بدکاری شراب نوشی ان کے یہاں عام تھی۔ شراب جتنا ہم پانی نہیں پیتے اس سے زیادہ شراب پیتے تھے وہ لوگ، صبح شام دن میں رات میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ایک دوسرے کو ستانا دبانا پریشان کرنا، سود بیاج لڑائی جھگڑے فساد، یہ سارے ان کے محبوب مشغلے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے فساد ہو جاتے تھے، بالکل تاریکی تھی، روشنی کہیں نظر نہ آتی تھی، اور سب سے زیادہ دقت میں عورتیں تھیں، ہر طرح کی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، خود بیٹی کا باپ اپنے آپ کو نالائق سمجھتا تھا، اور پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا یہ ان کا کام تھا۔ آقا دو جہاں جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا سمجھایا بیٹی کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، بہن کا درجہ کیا ہے، بھائی کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، کسی کا حق دبائیں گے تو کیا ہوگا، کسی کو ستائیں گے تو کیا ہوگا۔ اور پھر وہی لوگ جو ایک دوسرے کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، جان لینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو ستاتے رہتے تھے، ان کے بارے میں پھر قرآن نے اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو راہیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ لوگ تھے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، شراب نوشی سٹا جوا، اور خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے رہتے تھے، وہاں بیٹھ کے شراب پیتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ جس کی آج ہم دیکھنے کو ترستے ہیں، 360 بت تھے اس کے اندر، الگ الگ مرادیں پوری کرنے کے بت تھے۔ اللہ نے جب احسان فرمایا تو ان لوگوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا۔ شراب جب حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی، بارش کے پانی سے بھی تیز، جب تیز بارش ہو جائے اور نالیوں میں پانی بہتا ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے شراب بہہ رہی تھی، اور جو بڑے بڑے کاروباری تھے سارا کام یوں چھوڑ دیا۔ پھر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ خیر ایک دور وہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے کا، جس کو آپ کتابوں میں پڑھتے ہو یا کہیں کسی بیانات میں سنتے ہو بعض مواقع سے، اور ایک دور وہ جب آپ تشریف لے آئے، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائی، روشنی والا راستہ آپ کو دکھایا، اور لوگ راہیاب ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا یہ ہم سب کے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور باعث نجات بھی ہے۔ اللہ کے نبی نہ آتے ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا ماں باپ کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، چوری کرنے سے کیا ہوگا، دوسروں کا حق دبانے سے کیا ہوگا، لڑائی کریں گے تو کیا ہوگا، بیٹی کا مقام کیا ہے، بہنوں کا مقام کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دیا آپ یہ کام کرو گے انشاءاللہ راضی ہوں گے، آپ کو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے اللہ سے ناراض ہوں گے تو دوزخ ملے گی۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ کہ معیار ہے کامیابی کا، یعنی جو کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے نمونہ ٹائٹل آقا دو جہاں ہے۔ ہمارے ٹائٹل دنیاوی اعتبار سے جو آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ہیرو فلم اسٹار نہیں ہے۔ ہم تو یہ غور کریں میرے بال اگر ہوں تو ایسے ہوں جیسے آقا دو جہاں کے بال تھے، میرا لباس ایسا ہو جیسے میرے نبی کا لباس تھا، میرا چہرہ ایسا ہو جیسے میرے نبی کا چہرہ تھا، میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے آنا، مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، میرے معاملات، میرا لین دین، میری شادی بیاہ، میرا خوشی غم، سب کچھ آقا دو جہاں نے ہم سب کو بتا دیا۔ پھر ہمارے لیے اس میں کامیابی اور نجات ہے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
وہ جو کرے گا وہ بندہ کرے گا جس کے اندر 3 چیزوں کی فکر پیدا ہوگی۔ یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھے گا وہ اسوہ حسنہ کی فکر کرے گا۔ جس کو یہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے کسی کو ستایا، میں نے کسی کا مال دبایا، میں نے کسی سے بلا وجہ ناحق جھگڑا کیا، میں نے کسی بیٹی بہن کی عزت و آبرو کو پامال و برباد کیا، میں نے نمازوں کو چھوڑا، میں نے زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کیا، میں نے روزے نہیں رکھے۔ جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو ان سب گناہوں سے باز آ جائے گا اور اپنی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ کے مطابق گزارے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کو والیوم الآخر، قیامت کے دن کا یقین ہوگا کہ کل اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، میدان قیامت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے کیے کا جواب دے گا، اچھا ہو یا برا۔ ذرہ برابر نیکی کی ہو تو سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ کیا ہو تو سامنے آئے گا۔ نیکیوں کا انبار ہو یا گناہوں کا ذرہ ہو، سب اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو جس کو قیامت کے دن کا یقین ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میری زندگی صرف اور صرف اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس سے ہٹ کے جو چلے گا تو اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کسی کی عزت و آبرو کو پیسے پامال و برباد کیا جاتا ہے، کسی کو کیسے ستایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں ستایا، اور سارے لوگوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین نے آپ کو ستایا، آپ نے ہمیشہ برداشت کیا۔ حالانکہ اتنا تو کم از کم ہے کہ آپ اتنا جواب دے دو جتنا آپ کو کہا، اتنا آپ کر لو جتنا آپ کے ساتھ کیا، آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ آپ کو سب نے ستایا، گالیاں دیں، آپ پر کیچڑ ڈالے، آپ پر کانٹے ڈالے، آپ کے نماز پڑھنے پر اوجھڑیاں ڈالیں، اور کیسے ساری امت میں جب سے دنیا آج تک بنی ہے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو ستایا گیا، صرف میری آپ کی خاطر، تاکہ دین اسلام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ہمارے لیے جو ٹائٹل اور نمونہ ہے وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں ہے۔ اس لیے ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہماری اس کامیابی، مکمل کامیابی صرف اور صرف آپ کے طریقے میں ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ہم طریقہ اپنائیں گے کسی فلمی اسٹار کا، کسی ہیرو کا، اس میں کامیابی نہیں ہے، وہ تو ناکامی کا راستہ ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے گا۔ دوسرے وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر ہوگی، وہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو بتائے ہوئے کو اپنائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص وذکر اللہ کثیرا، جو زیادہ تر اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا، وہ بندہ بھی اس چیز کی فکر کرے گا کہ میری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ایک تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت حقیقی ہے اور ایک رسمی ہے۔ اس مہینے میں زیادہ تر لوگ، اور یوں بھی کہہ لیجیے زیادہ تر مسلک والے، رسمی محبت پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اب اس مہینے میں جلسوں کا دور شروع ہو جائے گا، سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ رسمی محبت ہے۔ پوری سال انہیں نمازوں سے کوئی، اور پوری سال تو دور، خود سیرت النبی کے جلسے میں ہزاروں لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی مقدم چیز نماز ہے، جس کی آپ نے ہمیشہ تاکید کی، امت کو ہر موقع پر سمجھایا اور بتایا۔ جب یہ تک بتا دیا اگر آدمی بیمار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، معاف نہیں ہے نماز، الا ہے کہ وہ مجنون، پاگل، دیوانہ ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، معاف نہیں ہے نماز۔ وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، معاف نہیں ہے نماز۔ اور وہاں سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے۔ تو یہ رسمی محبت ہے، جلسے، جلوس، نعرہ بازی، عید میلاد النبی منانا،
یہ صرف رسمی محبت ہے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو پسند فرمایا، اللہ جس سے راضی ہو وہ کرنا۔ نبی کا جیسا چہرہ ہو، لباس نبی کے جیسا ہو، اس کی شادی بیاہ، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، بیت الخلاء میں جانا آنا، مسجد میں آنا جانا، ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہیں، یہ ہے حقیقی محبت۔ اس کے لیے کامیابی ہے اور نجات ہے۔ اس سے اگر ہٹ کر ہے، بس ویسے ہی نعرہ بازی کر لی اور جلسے جلوس نکال لیے، ہرے ہرے جھنڈے لگا دیے، عید میلاد النبی کے پروگرام کر دیا، یہ حقیقی محبت نہیں ہے، یہ صرف رسمی محبت ہے۔ تو اس مہینے میں رسمی محبت کو زیادہ انجام دیا جاتا، صرف دکھاوے کے لیے۔ رسمی محبت سے حق ادا نہیں ہونے والا۔ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، اتنی محبت کرنے والے تھے وہ صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے، آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ آپ کے منہ کا لعاب دیناب کا تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا۔ آپ کی بات کوئی زبان سے نکلتی تھی تو ان کے کانوں میں پڑتی تھی، عمل زندگی میں پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی کوئی جلسہ جلوس نہیں منایا، نہ کوئی نعرے بازی کی، نہ کوئی پروگرام کیا، نہ کوئی عید میلاد النبی۔ اب تو اللہ حفاظت فرمائے، بہت ہی بیہودہ حرکت ہونے لگی، نبی کریم علیہ السلام کے نام کا کیک بھی کاٹنے لگے۔ کیک، یہ کیک کاٹنا تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی اپنے کسی بچے کا، بھائی کا، بیٹے کا، باپ کا برتھ ڈے منانا وہ جائز نہیں ہے، یہ تو غیروں کی ایجاد ہے، یہودیوں کی ایجاد ہے۔ برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، جنم دن اگر کوئی کسی بچے کا مناتا ہے وہ جائز نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس کے نقصانات ہیں، اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے۔ اس چیز سے سب توبہ کریں کہ ہم کسی کا جنم دن نہیں منائیں گے، نہ کسی بیٹے کا، نہ کسی پوتے کا، نہ کسی بچے کا۔ من رہا ہوگا تو روکیں گے اور اس سے اعتراض کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کے نام کا جنم دن منا رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تھے تو تاریخ محفوظ کرنے کا سلسلہ بالکل نہیں تھا، جہالت کا دور تھا، ایک دوسرے کو ستانا، مارنا، پیٹنا، ظلم کرنا، ساری چیزیں عام تھی۔ اختلاف ہے، 7 تاریخ بھی ہے، 9 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، معلوم ہی نہیں۔ انتقال کی تاریخ آپ کی محفوظ ہے، 12 وفات۔ تو اس کا مطلب آپ جو 12 وفات کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کے انتقال کی خوشی، وہ تو غم ہے۔ خیر، ایک تو حقیقی محبت ہے اور ایک رسمی محبت ہے۔ رسمی محبت تو یہ ہے، نعرے لگا لیے، جلسے جلوس نکال دیے، اور جو عید میلاد النبی کے پروگرام کر دیے، سیرت النبی کا جلسہ کر دیا، کہ جائے کہ وہاں ہزاروں لوگوں کی نماز ضائع ہو گئی۔ اور حقیقی محبت آپ کی سنت کو زندگی میں لانا، آپ کے طریقوں کو زندگی میں لانا، آپ کے طریقے کو ڈھونڈ کر زندگی میں لانا، جس کام سے اللہ کے رسول راضی ہوں تلاش کر کے کرنا، یہ حقیقی محبت، اصلی محبت، جس میں آپ کے اور ہم سب کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ اور رسمی محبت سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، وہ نجات کے نہیں بلکہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ سب یہ طے کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی آپ پر درود پڑھتے رہیں، اور اللہ نے جو ہم پہ یہ احسان عظیم کیا، ساری زندگی بھی اس احسان کے بدلے میں سجدے میں پڑھ رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، ہمارے آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اس سے آگے چل کر ہم اپنی پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر ڈھالیں، اپنا چہرہ بھی، اپنا لباس بھی، اپنی بیاہ شادی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اپنے معاملات بھی، لین دین، کسی نے کچھ کہتے درگزر، کتنا آپ کو ستایا کہ آپ نے ہمیشہ درگزر کیا، یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے لاہے عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا